اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں جو کہ تمام پریشانیوں کے حل کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ یہ 3 الفاظ کا وظیفہ ہے۔ ان 3 لفظوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہی کیوں نہ ہو وہ پوری ہو جائے گی، جتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہوں گی وہ حل ہو جائیں گی۔ بس آپ نے مکمل یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کی تمام مشکلات اور حاجات ایسے پوری ہو جائیں گی جیسے وہ کبھی تھیں ہی نہیں۔ بس 3 الفاظ کا یہ وظیفہ آپ کر لیں۔ لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل میں گھرا ہوا ہے۔ کچھ نہ کچھ واقعات زندگی میں رونما ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ سارا دن کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے سے انسان مختلف قسم کی رکاوٹوں میں پھنس جاتا ہے اور وہ ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لاتا ہے، اپنی پیسہ، روپیہ، محبت، ہر چیز کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے میں گھرا ہوا ہے۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی، شادی کا مسئلہ ہے، کسی کو روزی روزگار کا مسئلہ ہے، کاروبار کے لیے محنت بھی کرتے ہیں لیکن کاروبار چلتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو رشتہ داروں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی نوک ٹوک روک ٹوک سے انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایسے تمام معاملات کو ختم کرنے کے لیے میں آج آپ کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنا وقت رب کائنات کی عبادت میں گزارتے ہیں، جیسا کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے والی ہوں کہ حافظ مطہر صاحب بہت ہی نیک اور متقی گزرے ہیں، اللہ کی یاد میں ہر وقت آنسو بہاتے تھے۔ ایک دفعہ خواب میں اپنے آپ کو آپ نے ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں پر سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا ایک محل تھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس و زیورات سے آراستہ بلند آواز میں رب کریم کی تسبیح بیان کر رہی تھیں۔ میں نے ان کی تسبیح سنی اور پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے بہت ہی خوبصورت آواز میں کہا ہم رب کریم کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں رب کریم نے ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں، اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن کی آنکھیں رب کریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، ایسے خوش نصیب عبادت گزار ہیں جو اللہ کی یاد میں اپنے شب و روز گزارتے ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو راتوں کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو فی الزمانہ ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو راتوں کو عبادت کرنے کی بجائے اپنا وقت ڈراموں اور فلموں میں گزارتے ہیں، کبھی موبائل پر فون پیکج کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتے ہیں، سوشل میڈیا پر فضول گفتگو پھیلاتے ہیں۔ اس طرح سے وہ اپنا اور اپنے دوستوں کا وقت تباہ کرتے ہیں۔
ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کو مہینوں ہاتھ نہیں لگاتے اور اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دیتے ہیں کہ پھر نماز پڑھ لیں گے، پھر قرآن پڑھ لیں گے، رمضان آئے گا تو نمازوں کی کثرت کر لیں گے، نفل بھی پڑھ لیں گے اور تلاوت بھی کر لیں گے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ دنیا فانی ہے۔ وہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنے قیمتی لمحات کی ناقدری کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے وقت کو فضولیات میں گزارنے کی بجائے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں، تلاوت قرآن پاک کی عادت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، نیکیوں میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں نسب، مال و شہرت والا خوش قسمت نہیں، بلکہ خوش قسمت وہ ہے چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی قوم اور قبیلے سے ہو، گوری رنگت والا ہو یا کالی رنگت والا ہو، دولت مند ہو یا مفلس، غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے ہاں صرف اس کی قدر ہے، اللہ کے ہاں صرف اس کی بڑائی ہے جو ایمان والا ہے، عمل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلتا ہے، رب کریم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، تو بس ایسے ہی لوگ کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا وقت فضولیات میں گزارنے کی بجائے رب کریم کی عبادت میں گزاریں، اس کے شکر گزار ہو جائیں۔ اگر وہ ہمیں کوئی نعمت عطا کریں تو الحمدللہ رب العالمین کہیں، اس کی عبادت کی طرف مشغول ہو جائیں، اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں۔ اگر ہم اپنی مشکلات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہو جائیں۔ چلیں اپنے وظیفے کی طرف واپس آتے ہیں۔ آج آپ کے لیے صرف 3 الفاظ کا ایک وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آپ نے وہ چلتے پھرتے لفظ پڑھنے ہیں، چاہے کتنی ہی مشکل، کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، آپ کی اس وظیفے کی مدد سے وہ حاجت چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل ان 3 الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ آج بہت ہی مبارک اور بابرکت ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی برکت سے آپ اپنی زندگی میں آسانیاں آتی دیکھیں گے۔ آپ نے اپنی مسائل کے حل کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے یہ کلمات ضرور پڑھ لینے ہیں اور کوشش کریں کہ ان الفاظ کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ تمام لوگ جو پریشانیوں میں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جن کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، وہ بھی یہ الفاظ پڑھ لیں۔ آپ نے دن بھر میں چلتے پھرتے صرف 100 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ یہ عمل 7 دن کا ہے، 7 دن آپ پوری یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ اس وظیفے کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ بیٹھ کر باوضو ہو کر بھی اس وظیفے کو ایک ہی نشست میں ختم کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے افضل ترین درود پاک درود ابراہیمی ہے، آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو نماز میں پڑھا جانے والا درود ہے۔ چلیں اس درود پاک کو بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی کہ کوئی سا بھی آپ درود پاک 11 مرتبہ اول پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ 100 مرتبہ یہ تسبیح کر لیں، یہ 100 مرتبہ آپ یہ 3 الفاظ پڑھ لیں، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، 100 مرتبہ یہ 3 الفاظ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں پھر
11 مرتبہ درود پاک پڑھنے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں بھی پڑھنے، اور یہ تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اے میرے پالنے والے، میرے پروردگار، میں تیری عاجز بندہ ہوں، اپنی رحمت کے صدقے میں، ان الفاظ کے صدقے میں جو تیرے قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اللہ پاک میری حاجت کو دور کر دے، میری تمام مشکلات ختم کر دے، مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، مجھ سے دانستہ نادانستہ کوئی گناہ ہو گئے ہیں، اپنی رحمت کے صدقے میں ان کو معاف کر دے، زندگی میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، مجھے اور میری اولاد کو کامیابی اور کامرادی عطا فرما، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا دے۔ ان الفاظ کو پڑھ کے جو بھی آپ کی زندگی میں مسئلے اور مسائل ہیں آپ دعا کریں گے، آپ کی کتنی بھی مشکل سے مشکل ترین ہی حاجت کیوں نہ ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بس یہ ہمارا آج کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انتہائی بابرکت 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی تحریر کر دیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا۔ جزاک اللہ خیر۔